کسی اور کتاب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہی ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے اور قرآن پاک کا بے ادب ہے۔ درس قرآن کے دوران یا تلاوت قرآن کے دوران اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اس کو سننا ضروری ہے۔ اگر قبر خراب ہو جائے تو اسے تیار کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں۔ اگر قبر خراب ہو گئی تو اس قبر کا صحیح درست کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن تیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پکا کر دیں، یا جس طرح مروج ہے پکی باندھ دیتے ہیں۔ قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ان پر چونا گچ عمارتیں کرنا یہ حرام ہے۔ اور قبر کا اصل قانون یہی ہے کہ قبر کچی ہو اور جو مٹی اندر سے نکلے اتنی مٹی ڈالی جائے، ایک بالش تک اونچی ہو سکتی ہے۔ اس سے زائد قبری اونچی کرنا یا ان کو پختہ کرنا ہر طرح شرعاً ناجائز ہے۔ اگر ایک بندہ پینٹر ہے اور بریلویوں یا کسی اور فرقے والے کفری الفاظ لکھے تو اس میں گناہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ کفر جیسے بولنا گناہ ہے، اسی طرح کفر کی لکھائی اور اس پر اجرت بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمن القلب حرام، کتے کا سمن بھی حرام ہے۔ تو شرکیہ الفاظ تحریر کرنا یہ کتے سے بھی اوپر معاملہ ہے، تو بالکل اشد حرمتاً حرام ہے۔ گھر پر قرآن خوانی کرنا اور کھانا کھلانا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھلانے اور قرآن خوانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور ساتھ کھلانا، پڑھنا اور کھلانے میں فرق ہے، لوگوں نے لازم ملزوم سمجھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سب سے اونچی عبادت ہے، اور یہ عبادت گھر میں خود کریں، خود تلاوت کریں۔ اس عبادت کے لیے حافظوں کی ٹولیاں سپیشل منگوانا، اور پھر جو لوگوں نے ختم قرآن کی رسم بنائی ہے اجمیوں نے، تو اس میں ثواب نہیں ہوگا، یہ بدعت کی مجلس بنے گی اور گناہ ہوگا۔ حافظ تو کھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنا خیال رکھیں، خود قرآن پڑھیں، گھر کے افراد قرآن پڑھیں۔ اگر سارا قرآن کریم نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک دفعہ، یہ تیسرا حصہ قرآن کا ہے، پھر پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ سب سے افضل سورت ہے قرآن کریم کی، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم خود پڑھیں۔ باقی رہ گیا جو آپ حافظین حفاظ کرام کو بلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ پڑھتی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چولہے اور چاولوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے چڑھتے کوئی بھی نہیں۔ دوسری بات، اگر وہ حفاظ اور مولوی پڑھیں بھی صحیح، تو یہ طریقہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہر وہ عبادت مردود ہے جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کے طریق سے ہٹ کی ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کل عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بہا، ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کی تم وہ عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ فإن الأول لم یدع للآخر مقالا، فرمایا کہ صحابہ نے پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، جو نیکی تھی وہ کر گئے۔ تو اس طرح اجتماع قرآن خوانی پر جو ہمارے پاکستان میں مروج ہے، ختم القرآن کی مجلسیں، یہ بالکل بدعت ہیں۔
اور ان کا ثواب نہیں گناہ ہوگا اور ان کا کھانا بھی گناہ ہوگا۔ برکت بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، بدعت سے برکت نہیں آتی۔ قرآن کریم کی خود تلاوت کرو، جتنا حصہ آتا ہے خود پڑھو، گھر والے پڑھیں، اس کو رسم مت بناؤ۔ قمیص میں کپ والے آستین بنانا کیسا ہے؟ کپ والے آستین بنانا کیسا ہے کہ اس میں بعض علماء نے کراہت کا قول کیا ہے۔ بہرحال اگر ویسے بن گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی قوم کی تقلید میں بنائے تو پھر یہ کام غلط ہوگا۔ گھر پر کالا کپڑا لگانا تاکہ نظر نہ لگے کیسا ہے؟ کپڑا کوئی بھی ہو، سفید ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، کپڑے میں بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کالا کپڑا رکھیں گے تو نظر نہیں لگے گی، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے اور یہ شرکی عقیدہ ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کوا کائیں کرے تو مہمان آتے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ کفر ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ کوا بنیرے پہ بیٹھ کے کائیں کرے تو مہمان آئے گا، اگر یوں کہا تو کافر بن گیا، جہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ جو توہم پرستی ہے، کئی آدمی گاڑی لیتے ہیں بڑی اچھی اور اس کے ساتھ جوتا ٹانگ لیتے ہیں، کئی کوٹھی بناتے ہیں اور اس پر کٹوی وہ لٹکا دیتے ہیں، کالی کٹوی، کوئی جوتے اور کوئی کالے کپڑے۔ تو یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور جاہلیت کی رسمیں، ان سے بچنا ضروری ہے، یہ سب کام حرام ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات سے یہ استدلال کرنا کہ رسول اللہ ابھی بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ واستغفر لذنبک، اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے لیے بھی استغفار کرو اور مومنین کے لیے بھی۔ تو بعض مولوی کہتے ہیں کہ اب قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ مولوی صرف جاہل ہی نہیں، ابو جہل ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے جتنے اوامر الہی ہیں یا تکلیفی اوامر، وہ دنیا کی زندگی تک ہیں، موت کے بعد وہ نہیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل فی سبیل اللہ، میرا پیغمبر اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ تو اب یہ آپ کی زندگی تک ہے، وفات کے بعد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وفات کے بعد بھی آپ کو حکم ہے جنگ کرو تو وہ بالکل جاہل ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، کہ میرے پیغمبر آپ ان کے اندر ہوں تو ان کو خود نماز پڑھائیں۔ تو اب یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اب بھی آپ پر نماز پڑھانا ہے وہ پکا جاہل ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کی طرف سے ما انزل یعنی قرآن کی تبلیغ کرو۔ یہ حکم بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو جتنے احکام تکلیفی ہیں، اوامر کے قبیل سے ہوں یا نواہی کے، تو وہ سب زندگی کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی موت ہے۔ تو جتنے احکام تکلیفی ہیں یہ موت تک ہیں۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ بھی زندگی کا حکم ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں یا دعا کریں یا یہ عقیدہ رکھنا آپ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل کفریہ اور جعلی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی شخص پیسے لے کر کسی کو جان سے مارتا ہے تو پیسے لینے والے کو مارنا کیسا ہے؟ جیسے اس نے حرام کیا یہ مارنے والا یہ بھی حرام کرے گا، اس نے بھی حرام کام کیا یہ بھی کرے گا۔ چلو بات، اس نے بھی حرام کیا کام اور یہ بھی حرام کرے گا۔ گپ شپ میں کسی کو کافر کہنا کیسا ہے؟ سخت حرام ہے۔
سخت حرام ہے۔ کسی کو کافر کہنا گپ شپ میں، مسلمان کو کافر کہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا، یا وہ تھا یا یہ ہو گیا۔ تو اس لیے کفر مذاق میں نہیں ہوتا، کفر سب سے بڑی عقوبت اور سب سے بڑی سزا ہے۔ اسی لیے تمام اہل سنت علماء متفق ہیں، محققین، کہ عمل سے بھی کافر نہیں بنتا، چاہے جو عمل بھی کرے۔ زانی زنا کرے کافر نہیں ہے، چوری کرے کافر نہیں ہے، ڈاکہ مارے کافر نہیں ہے۔ کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ عقیدہ اگر ایسا رکھا جو قرآن کی کسی نص کے خلاف ہے وہ کافر ہے۔ اس پر سب علماء متفق ہیں۔ اعمال کی وجہ سے کافر نہیں بنتا، عقیدے کی بات تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا نکاح بھی نہیں ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے، واجب القتل ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حکم ہے، اس لیے بغیر تحقیق کے یہ حکم لگانا بھی نہیں چاہیے، اور مذاق میں کسی کو کافر کہنا یہ تو اپنا ایمان خراب کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عید کی نماز کے بعد گلا ملانا کیسا ہے؟ ابھی تو عید دور ہے۔ کوئی رسم کرنا عید کی نماز کے بعد، اگر ایک آدمی دور سے آیا ہے تو اسے ملاقات کرنا جائز ہے، جس طرح عام سلام دعا جائز ہے، لیکن ایک محلے سے اٹھ کے آنے والے، گھر سے اٹھ کے آنے والے، خطبے سلام کے بعد وہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتی ہیں، تو یہ روافظ کا طریقہ ہے اور رافضیوں کی نکالی ہوئی بدعت ہے، اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج کل جو بینک میں اکاؤنٹ، کیا یہ سود ہے؟ سود تو اپنے مقام پہ یہ سود کی معاملت ضرور ہے، کم از کم یہ درجہ ہے کہ یہ سود کی معاملت ہے۔ ہاں تو سود کی معاملت ہے۔ حاجی کو حاجی کہنا جائز ہے، حج عمرہ کرنے کے بعد کھانے کی دعوت دینا جائز ہے۔ تقلید کیوں ضروری ہے؟ امام حنیفہ ہی کیوں؟ کیا باقی ائمہ غلط ہیں؟ بڑے سوال ہیں کٹھے۔ حاجی کو حاجی کہنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمازی کو نمازی کہنا جائز ہے، مشرک کو مشرک کہنا جائز ہے، بدعتی کو بدعتی کہنا جائز ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد کھانے کی دعوت دینا جائز ہے۔ کھانے کی ویسے دعوت کرو، دعوت کرنا اور دعوت کھانا یہ سنت ہے، لیکن عمرے کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ حج عمرے کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص نہیں، ویسے ایک دوسرے کی دعوت کرو۔ احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور بتائے ہیں جن سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ سلام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ پورا پورا نام لو، نام کو نہ توڑو، اس سے محبت بڑھے گی۔ مجلس میں جگہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور اس کی دعوت دو، کھانا کھلاؤ، اس سے محبت بڑھے گی۔ اس کا کھانا کھاؤ، اس سے محبت بڑھے گی، لیکن ہوں شریعت کے مطابق۔ باقی رہ گیا خاص جو مواقع پہ لوگوں نے عمرے کے ساتھ خاص کیا یا حج کے ساتھ خاص کیا، یہ تخصیص نہیں ہے، دعوت مسنون ہے۔ تقلید کیوں ضروری ہے اور امام حنیفہ ہی کیوں؟ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک کی شریعت پہ عمل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی اور صحابہ سے لکھوائی بھی نہیں۔ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں یہ راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور راوی ایک ایک حدیث میں پانچ اوپر راوی ہے نبی کریم علیہ السلام تک، پھر اوپر ایک راوی ہے، اور آگے وہی حدیث جب دوسرے راویوں کے منہ میں آئی تو وہ اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، تو الفاظ بدل گئے۔ اب
اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے دو قسم کے ماہرین کی، دونوں کی تقلید ہے۔ ایک وہ ماہرین شریعت جو ہمیں بتائیں کہ کون سے راوی صحیح ہیں اور کون سے راوی غلط ہیں، کن کی حدیث ہم لیں گے اور کن کی چھوڑیں گے، ان کی بھی تقلید ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور ایک وہ ماہرین شریعت کہ جب احادیث کے الفاظ مختلف ہو گئے ہیں تو اب ہم کون سا معنی مراد لیں گے۔ ایک ہی روایت ہے اور اس کے آٹھ آگے الفاظ، آٹھ قسم کے اختلاف آ رہے ہیں، تو اب ہم اس کا معنی کون سا لیں گے۔ تو جہاں بھی ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، پہلے امر میں محدثین کی تقلید ضروری ہے اور دوسرے معاملہ میں معنی کے تعین میں فقہا کی تقلید ضروری ہے۔ تو تقلید کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا زمانہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے دور ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی حدیث کی کتاب مرتب نہیں کروائی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی۔ حدیث کی تدوین بعد میں ہوئی، اب درمیان میں بیان کرنے والے راوی ہیں۔ ایک راوی بھی اگر جھوٹا کذاب ہو تو پوری روایت قابل اعتماد نہیں رہتی۔ تو اب وہ راویوں کی پہچان کے لیے تقلید ضروری ہے، اور پھر متعدد جب احادیث ہو گئیں تو ان کے معنی کے تعین کے لیے فقہا کی تقلید ضروری ہے۔ تو تقلید کی ضرورت تو یہ ہے۔ باقی دوسرا سوال کہ امام ابو حنیفہ ہی کیوں، تو جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی صرف تقلید نہیں ہوتی، امام احمد بن حنبل کی بھی تقلید ہو رہی ہے، امام شافعی کی بھی تقلید ہو رہی ہے، امام مالک کی بھی تقلید ہو رہی ہے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کا امام اور علماء وہ سب حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ اسی طرح شوافع ہیں شام میں اور مختلف ممالک میں، شوافع بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں۔ تو یہ سائل کے علم میں نہیں بیچارہ، اس نے صرف دیکھا ہے میرا خیال ہے ادھر پنڈی اسلام آباد، تو کہتا ہے جہاں حنفی کیوں ہیں، اب کہاں کسی امام کے ماننے والے ہوں تو یہ تو منشاء الہی ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسے ہے کہ یہ سائل مرد پیدا کیوں ہوا، یہ زنانی کیوں نہیں پیدا ہوا، تو یہ سوال ہی ایسا ہے۔ باقی رہ گئی، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، تو میں دو باتیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کوئی حنبلی ہے، امام احمد کی بات پہ چلتا ہے، بالکل ٹھیک، شافعی، مالکی، بالکل ٹھیک، لیکن ہم ترجیح دیتے ہیں، اس ترجیح کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں وہ اصول سب سے اعلیٰ ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، امام صاحب کی اصل الاصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ قرآن مقدس میں جب مسئلہ حل ہو جائے تو اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح احادیث کا معاملہ، جہاں حدیثوں روایتوں میں اختلاف آ جائے تو امام صاحب کہتے ہیں جہاں پر بھی فیصلہ قرآن سے کروانا ہے، جو روایت اوفق بالقرآن، قرآن کے زیادہ موافق ہوگی ہم اس کو لے لیں گے۔ اور باقی ائمہ کے اپنے اصول ہیں، تو اصول میں، قواعد و ضوابط میں ہم امام ابو حنیفہ کے قواعد و ضوابط کو جامع سمجھتے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو باقی ہم یہ نہیں مجبور کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی شافعی کی کرے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ پنڈی کا طالب الرحمن اور زبیر علی زئی اور یہ جو چند چبل غیر مقلدین ہیں تو یہ خود جاہل ہیں، ان کی تقلید حرام ہے۔ تقلید ہمیشہ ماہرین شریعت کی ہوتی ہے اور اناڑیوں اور جاہلوں کی نہیں ہوتی۔ 14ویں صدی کے یہ محقق یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہیں، اس لیے ہم ان کی تقلید کے منکر ہیں۔ باقی امام شافعی، احمد، مالک، امام ابو حنیفہ جو امت کے معتبر مجتہدین ہیں ان کی کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں حدیث لینی ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی سے لو، تو غیر یہ جو پرویزی کہتے ہیں اور کتابوں سے کیوں نہیں لیتے، تو ہم کہتے ہیں اور سے بھی لیتے ہیں، لیکن اصل اصول یہ 6 ہیں، اور سے بھی لیتے ہیں لیکن ان کو پیش ان پہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم بنا لیں تو ہم کہتے ہیں تم نہیں بنا سکتے، تمہاری پیروی ہم نہیں کرتے، محدثین کی پیروی کریں گے، ان کی غیر مقلدین کی نہیں کرتے، مجتہدین کی کریں گے۔
کیا باقی ائمہ غلط ہیں؟ یہ تو غلطی ہے۔ اصول یہ ہے کہ مجتہد کی غلطی بھی عند اللہ اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب مجتہد ایک فیصلہ کرے اور اس میں چوک جائے، خطا کر جائے، تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اور جو غیر ماہر ہے اس کی درستگی بھی قابل حد اور سزا ہے۔ ایک آدمی ماہرین شریعت میں سے نہیں ہے، کتاب و سنت کا ماہر اور اجتہاد شروع کر دے تو اس کی سزا، اگر صحیح بھی مسئلہ کرے تو اس کی سزا ہے۔ اس کی عام طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ماہر ڈاکٹر سے مریض مر جائے تو اس پر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جو خیراتی ڈاکٹر ہیں یہ اگر ٹیکہ لگائے اور مریض مر جائے تو یہ ڈاکٹر بھی مارا جائے گا ساتھ، اس پہ 302 کا پرچہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ماہر ڈرائیور ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بچ جائے گا، لیکن بالکل اناڑی سے ہو گیا تو اب اسی طرح اناڑی ایکسیڈنٹ نہ بھی کرے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، کہتے ہیں پہلے لائسنس دکھا کدھر ہے بغیر۔ اسی طرح دین میں جو ماہرین شریعت ہیں ان کی بات معتبر ہے، اگر غلطی بھی کریں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو ایک اجر ملے گا، پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسائل عملی اور فروعی مسائل ہیں، اعتقادی مسائل نہیں۔ اور اگر درست نکلے اس کا اجتہاد تو ڈبل اجر ہوگا، لہو اجرین، ڈبل اجر۔ اور جو غیر ماہر شریعت میں اپنا ہوا پرستی کرے گا تو وہ درست بھی نکلا تو اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ماہرین شریعت ان کی پیروی کرو جو اجتہادی مسائل ہیں، عملی مسائل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات مختلف ہیں۔ ہمیں شوق نہیں ہے مجتہدین کی تقلید کا، مجبوری ہے، اور کرتا غیر مقلد بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتا، صرف فرق یہ ہے کہ وہ تقلید کرتا ہے تقلید کو حرام سمجھ کے، ہم جائز سمجھ کے۔ وہ تقلید کو سارا دن گالیاں بھی نکالتا ہے اور کرتا بھی تقلید ہے، تو فرق صرف اتنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جائز ہے، قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کا معنی صحابہ سے لے کر نذیر حسین دہلوی تک، نواب صدیق حسن خان تک، سب نے یہی لیا ہے کہ اس سے مراد اولی العلم فقہا، اور خود قرآن میں آگے اسی سورہ نساء میں اولی الامر کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ الذین یستنبطون، یہ وہ لوگ ہیں جو مجتہدین ہیں، اہل استنباط ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور فقہا کی بات مانو۔ اب یہ قرآن ہے، تو پتہ نہیں، میں حیران ہوں، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے دو اصول ہیں، پہلا قرآن، مانتے قرآن کو بھی نہیں۔ تو یہ اولی الامر، یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو آگے اولی الامر پہ کون عمل کرے گا؟ البتہ یہ ہے کہ اولی الامر کے ساتھ فعل نہیں ذکر کیا، بتانے کے لیے کہ اولی الامر اور فقہا کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر ہوگی، اللہ رسول کے مقابل نہیں ہوگی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ماہرین شریعت کی اتباع شریعت پر عمل کرنے کی غرض سے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کسی امام کی بات کتاب و سنت کے مد مقابل ماننا یہ نرا کفر اور نری گمراہی ہے۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو حنفی ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ کو اللہ کے رسول کے مقابلے مانتے ہیں، اور رسول کے مقابلہ میں تو کسی صحابی کو ماننے والا بھی کافر ہے، قرآن کے مقابلے میں تو بخاری کو ماننے والا بھی کافر ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ان کو غلط کسی نے پٹڑی پہ لگایا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول کے مقابلہ میں جو امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کسی کی ماننے کا ارادہ ہی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات، ہاں ہم امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد کی مانتے ہیں غیر مقلد مولویوں کے مقابلہ میں۔ یہ جو غیر مقلدوں کے مولوی ہیں ان کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں کہ ان ائمہ نے اچھا سمجھا ہے قرآن حدیث، اور ان جاہلوں نے اس طرح نہیں سمجھا۔ تو یہ رسول کے مقابلے ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں 14ویں صدی کے جاہلوں کے مقابلہ میں۔ بس بآخر دعوانا الحمدللہ۔